اور ایسے الفاظ جو سامنے بھی تکلیف دے وہ پیچھے بھی تکلیف دینے والے ہیں، اس بات کو کرنا غیبت ہے۔ کسی کے جسمانی عیب کو اس کی نشانی بنا دینا یہ بھی غیبت ہے، اور ایسے غیبت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے گویا اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانا۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہاں تک کہ دو خواتین روزہ رکھ کے غیبت کر رہی تھی، روزہ رکھا پھر پیٹ پیچھے کسی کی برائیاں کرنے لگی۔ شام کا وقت ہوا تو ایک عورت کے بیچ میں قے آئی اور اس میں خون کے لوتھڑے تھے۔ شام کو قے آئی تو اس میں خون کے لوتھڑے تھے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا افطاری سے پہلے، حضور مطلب اس طرح معاملہ ہے، پھر اس عورت کو خون کی قے آئی، فرمایا اس کا روزہ تو صبح کا ٹوٹ گیا ہوگا۔ ہاں، جب یہ بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ دوسری عورتوں کی غیبتیں کر رہی تھی، ان کا روزہ تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ آپ دیکھیں حلال کھانے سے، آپ مجھے بتائیں ہم روزہ رکھا ہو، ہم کہیں ہم نے حلال کھانا کھایا تو ہمارا روزہ رہ جائے گا؟ اگر حلال کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو غیبت کرنے سے روزہ باقی رہ جائے؟ جس کو ہے ہی کہا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت ہے۔ ہاں، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں یوں ہی ہوتا تھا، اگر کوئی غیبت کسی کی کرتا تھا تو اس کے منہ میں خون کا رنگ اور اس کے منہ سے کچے گوشت کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کو پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کی غیبت کرنے والا ہے۔ تو آئیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا فارمولہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بچوں، زبان کی حفاظت اتنا بڑا عمل ہے جو انبیاء نے کیا ہے، جو صالحین نے کیا ہے، جو شہداء نے کیا ہے، جو صدیقین نے کیا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، دوسروں کی خامیوں کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اپنی خامیوں پہ نظر رہے اور ہم ان کو درست کرنے میں لگے رہیں۔ اور اگر کسی ایسی مجلس میں آپ کو بیٹھنا پڑے جہاں غیبت ہو رہی ہے، یا تو آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، ورنہ اس مجلس کو چھوڑیں، آپ اس مجلس کو اختیار نہ کریں۔ اور دوسرا، اللہ کی ذکر اور اپنی زبان کو تلاوت قرآن عظیم سے تعلق رکھیں، یہ بھی ہمیں بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ غیبت انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، تو پھر ہمارا اس طرح رجحان نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ ایسے عمل سے بچو، ایسی بات سے بچو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ بے شک آنکھ اور دل سے بھی مواخذہ ہمیں۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ ہم سے دوسروں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق دے۔